بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 25واں سبق ہے انشاءاللہ، اور اس سبق میں ہم مضمرات کا جو ٹاپک ہے وہ آگے چلائیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مضمرات کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ لیکن اگر ان کی مزید سب ڈویژن کی جائے تو مضمرات کی 5 قسمیں بن جاتی ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور جو کہ متصل ہی ہوتی ہے۔ جبکہ مجرور کی ایک اور اعتبار سے قسم بنتی ہے دو، وہ یہ ہے: ایک تو یہ مجرور بحرف جو کہ حرف جر کے ساتھ مجرور ہوتی ہے کہ پیچھے حرف جر آ گیا، ایسا حرف جو کہ اسماء کو جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، من، فی، ان، الا وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے مجرور باسم، جس کو مجرور بے اضافت کہتے ہیں، دوسرا نام یہ ہے۔ تو مجرور باسم یعنی پیچھے کوئی اسم آتا ہے، کوئی نام آتا ہے، تو وہ ضمیر اس نام کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے، اور اس ضمیر میں اور اس اسم میں نسبت اضافت ہوتی ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس ضمیر کو ضمیر مجرور کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصتاً نقشہ ہم نے آپ کے سامنے بنا دیا کہ مضمرات ٹوٹل یہ قسموں کی ہیں۔ اب ان کی ایک ایک کر کے تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ مرفوع متصل اس لیے کہتے ہیں، مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے یا نائب فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ فاعل بنتی ہے یا نائب فاعل بنتی ہے۔ فاعل اور نائب فاعل دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے اس ضمیر کو ضمیر مرفوع کہتے ہیں۔ اور متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل سے جڑی ہوتی ہے۔ متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر وہ جو پرونون ہوتا ہے۔ مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ضمیر جو ہے یا تو فاعل بنتی ہے یا نائب فاعل۔ فاعل اور نائب الفاعل، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے یہ فاعل کیا ہوتا ہے، نائب فاعل کیا ہوتا ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ مرفوعات میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب مرفوعات کا ٹاپک آئے گا، مرفوعات کہتے ہیں وہ اسماء جو کہ جن پہ پیش آتی ہے یا جو پیش کی جگہ پر ہوتے ہیں، جن پہ رفع آتا ہے یا رفع کی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو مرفوعات کہتے ہیں۔ تو وہ 8 ہوتے ہیں، منصوبات 12 ہوتے ہیں، مرفوعات 8 ہوتے ہیں۔ تو ان 8 مرفوعات میں سے 2 یہ ہیں، فاعل اور نائب فاعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چونکہ یہ ضمیر یا تو فاعل بنتی ہے یا نائب فاعل بنتی ہے، تو فاعل اور نائب فاعل دونوں جو ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں، مرفوعات میں سے ہیں، تو فاعل نائب فاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ضمیر فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے، اس لیے اس کو ضمیر مرفوع کہتے ہیں۔ متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی، جیسے مثال کے طور پہ ضربتا، تو نے مارا، اس میں یہ جو ضرب ہے یہ تو ہو گیا فعل، یہ تا تو نے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جڑی ہوئی ہے فعل کے ساتھ، اس لیے اس کو متصل کہیں گے۔ اور مرفوع اس لیے کہیں گے کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، فاعل بن رہی ہے۔ ضربتا تو نے مارا، تو مارنے والا کون ہے؟ فاعل، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ تا رفعی حالت میں ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل کی مثال ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ساری ضمیریں لکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ضمیر ہے اور کون سی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ماضی کی جو گردان ہوتی ہے وہ لکھی ہے، اس میں آپ پہچانیے کہ یہاں ضمیر کون سی ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 2 قسمیں کہہ لیجیے یا 2 طرح کی ضمیر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر بارز، اور ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز
اور ضمیر مستتر، یہ ضمیر مرفوع متصل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے یہ گردان لکھی ہوئی ہے، اس میں پہچانیں گے کہ کون سی ضمیر بارز ہے، کون سی ضمیر مستتر ہے۔ چونکہ یہ ابھی آپ کو بتانا تھا، اس لیے ہم سیپریٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز جو لفظوں میں موجود ہوتی ہے، لفظوں میں موجود ہے، نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر مستتر جو لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کے الٹ کہہ لیجیے، اس کے الٹ بول لیجیے کہ ایسی ضمیر جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کو پوشیدہ ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر بارز یہ 12 صیغوں میں ہوتی ہے، یہ جو ابھی فعل ماضی کی آپ کے سامنے گردان لکھی ہے، اس کے 12 صیغوں میں یہ ضمیر بارز ہے جو لفظوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ جبکہ 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، لفظوں میں نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو جو ہے وہ ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ تو یہ ضمیر بارز اور ضمیر مستتر جو ہے وہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب آئیے اس گردان میں ہم ضمیر بارز اور ضمیر مستتر دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل، اس کو پہچاننا ہے۔ یہ نصر، نصرا، نصرا، نصرو، فعل ماضی مذکر غائب، یہ مذکر غائب کے صیغے، یہ مؤنث غائب کے، یہ مذکر حاضر، یہ مؤنث حاضر، یہ متکلم کے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے نصارہ، اس نے مدد کی، اس کی جب ضربہ لے آئیں، سامیہ لے آئیں، عالمہ، شاروفہ، کارومہ، کچھ بھی آپ لفظ لے لیے عربی کا، ہم نے تو یہاں پہ نصارہ کی گردان لیا، ضربہ کی لے سکتے آپ۔ نصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی، یعنی اس نے مدد کی، کس نے؟ مذکر ہے، غائب ہے، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب آپ نے ترجمہ کیا اس نے مدد کی، اب مدد کی تو اس کا نصر سے آ گیا، اس نے کہاں سے ترجمہ لے کے آئے؟ وہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے، مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اب ان کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہاں دیکھیے، پہلے فی الحال آپ کو ضمیر مرفوع متصل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب نصرتا، یہ مذکر حاضر کے صیغے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ نصرتا، یہ نصر یہ ہے فعل ہے، تا تو نے مدد کی، تو ایک مرد نے مدد کی، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر، تو چونکہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فعل کے ساتھ ایک ورڈ کے اندر اس کے سپیلنگ میں شامل ہے، اس لیے یہ ضمیر متصل ہے۔ اور مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ اسی طرح نصر تما، تم دو مردوں نے مدد کی، یہاں تما کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ نصر تم سب مردوں نے مدد کی، تم جو ہے یہاں پہ ضمیر ہے۔ نصر تی، تو ایک عورت نے، مؤنث حاضر کے صیغے، تو ایک عورت نے مدد کی، تاظر تی جو ہے وہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، فاعل کی ضمیر ہے اور متصل ہے۔ نصر تما، نصر تنہ میں تنہ جو ہے وہ ضمیر ہے۔ نصر تو متکلم کے صیغے، جو کلام کرنے والا ہے، متکلم کے صیغوں میں نصر تو، تاپش تو ضمیر ہے مرفوع متصل، نہ جو ہے وہ متکلم، جمع متکلم کی ضمیر نون الف نہ ہے۔ اب آئیے، یہ تو آپ کے سامنے ہو گئے سارے حاضر کے اور متکلم کے صیغے۔ ان میں دیکھیے نصرہ میں ہوا ضمیر نصرت، اب نصرت جو ہے وہ ہیا ضمیر ہے، اس کے اندر ہیا ہے کیونکہ مؤنث ہے نا، مذکر کے لیے ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، غائب کے لیے ہیا ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو یہ وہ 2 صیغے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو ضمیر مستتر نظر آ رہی ہے، چھپی ہوئی، جو لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ باقی 12 صیغوں میں آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے جو ضمیر بارز ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے۔ نصرہ الف، نصرو میں واو، نصرتا تالف تا، نصرنا میں نون، یہ نون زبر نان جو ہے وہ یہ ضمیر ہے، تو جو کہ فاعل پر دلالت کر رہی ہے کہ فاعل کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم نے ماضی گردان لکھ لی، اور آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ضمیر مرفوع متصل کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایسی ضمیر جو فاعل کی ہو، نائب فاعل کی ہو، اور وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ اب آپ کے سامنے ایک ہوم ورک یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں، بات کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی آپ کے سامنے لکھی ہے ہم نے ماضی کی گردان، آپ مضارع کی گردان لکھیے اور اس میں پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ کون سی ضمیر ہے مرفوع متصل، ان میں کون سی ضمیر بارز ہے اور کون سی ضمیر مستتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ، چونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ فاعل اور نائب فاعل دونوں کی ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، تو آپ نائب فاعل بھی بنائیے نا، یعنی اس کو، یہ ماضی معروف کی گردان ہے، آپ ماضی مجہول لکھیے، مضارع معروف کی گردان، پھر مضارع مجہول کی لکھیے، تو آپ پورا اس ٹاپک کو کور کر سکیں گے۔ اچھا، ایک چیز ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جو ضمیر بارز آپ کو بتائی تھی، ماضی ہے اس کے 12 صیغوں میں ہوتی ہے، ماضی کے 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور مضارع کے 9 صیغوں میں، مضارع کے 9 صیغوں میں ہوتی ہے، اور باقی 5 صیغوں میں
جو مضارع کے باقی 5 صیغے ہیں ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مضارع کی گردان لکھ دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے مضارع کی گردان لکھ دی، ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو۔ 5 صیغے ایسے ہیں جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے ینصرو ہے، اسی طرح تنصرو جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تنصرو، اسی طرح یہ انصرو اور یہ ننصرو، 4 صیغے ہو گئے، اور 5واں تنصرو کا واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے تنصرو، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرو جو ہے اس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو یہ جو 5 صیغے ہم نے سرکل کیے ہوئے ہیں ان کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور ماضی کے یہ جو 2 صیغے ہم نے ابھی سرکل کر دیے ان کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقی کے اندر ضمیر بارز لفظوں میں موجود ہوتی ہے۔ اور مضارع کے یہ 5 صیغے ہیں جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقی 9 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو 5 صیغے ہیں ان کی ضمیر ینصرو، اس ایک مرد، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ تو وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تنصرو اس کے اندر ہیا، وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، ہیا ضمیر آ گئی۔ تنصرو یہ جو واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے اس کے اندر انت ضمیر، اسی طرح انصرو انا واحد متکلم، ننصرو میں نحنو، نحنو ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ورڈز میں یوز کریں گے، لفظوں میں، کلموں میں، جملوں میں استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، ترکیبیں کریں گے تو انشاءاللہ ماہر ہو جائیں گے۔ ینصرانی اس میں الف ضمیر لفظوں میں موجود ہے، ینصرونا واو، ٹھیک ہے، تنصرانی میں الف، تنصرونا میں واو، تنصرانی الف، ینصرنا یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر نون جو ہے وہ ضمیر بنتی ہے، ینصرنا۔ اسی طرح تنصرینا اس میں یا جو ہے وہ ضمیر ہے، تنصرانی میں الف، تنصرنا میں نون۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ضمیر مرفوع متصل کے حوالے سے، آگے آئندہ سبق میں ضمیر مرفوع منفصل پڑھیں گے انشاءاللہ۔